اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، رمضان تربیت و تزکیہ کا مہینہ ہے. رمضان از اے منتھ آف سیلف پیوریفیکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ. اس موضوع پر میں انشاءاللہ اظہار خیال کروں گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ اس طرح سے بنایا ہے کہ ہمیشہ اس کے اندر خیر و شر کی کشمکش جاری رہتی ہے، اور انسان کے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال ابھرتے رہتا ہے کہ میں کیسے اپنی برائیوں، اپنی خامیوں، میں اپنی خرابیوں پر کیسے کنٹرول کروں، کیسے میں اپنے آپ کو ایک نیک انسان بناؤں. یہ سوال اس کے ذہن میں ہوتا ہے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان اپنا تزکیہ کرے. تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں. ایک ہے انسان اپنے آپ کو پاک صاف کرے. دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو درجہ کمال تک پہنچائے، یعنی سیلف پیوریفیکیشن کرے اور سیلف گروتھ اینڈ سیلف ڈیولپمنٹ پر توجہ دے. پیوریفیکیشن اس لیے نہیں ہے کہ عیسائی عقیدے کی طرح اسلام میں یہ عقیدہ نہیں ہے کہ انسان پیدائشی گنہگار ہے. مین از ناٹ اے بورن سنر. وہ زندگی کی راہ میں چلتے چلتے بہت سی غلطیاں اور خرابیاں اپنے اندر جمع کر لیتا ہے، اور اس کی نیکیاں مدھم پڑ جاتی ہیں. وہ بیسٹلی ٹریٹس اپنے اوپر ڈومینیٹ کر لیتا ہے اور اینجلک ٹریٹس نظر نہیں آتی. تو انسان کو اپنے تزکیے پر توجہ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی دنیا میں جو بھیجا، اس کی غرض و غایت بتاتے ہوئے قرآن بتاتا ہے کہ وہی پروردگار ہے جس نے اپنے رسول کو مبعوث کیا امیوں میں سے. وہ انہیں آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے، وہ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس تزکیے پر اور زیادہ توجہ ہماری ہونی چاہیے. اسلام عبادات کا ایک میکینزم دیتا ہے جس میں ہم اپنا تزکیہ کر سکیں. تزکیہ کیسے کریں؟ تزکیہ دراصل اپنی اندرونی شخصیت کا کرنا ہوتا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے، یا ہماری کوتا نظری کہیے، کہ ہم اپنی ظاہری شخصیت پر بہت توجہ دیتے ہیں. ہم اپنے رنگ روپ پر، ہم اپنے کپڑے اور اس کے ڈیزائن پر، ان سب پر ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے اندرون کی شخصیت کو سنوارنے اور بیوٹیفائی کرنے پر توجہ نہیں دیتے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری جو ظاہری شخصیت ہے اس کا حسن عمر کے ساتھ زوال پذیر ہے، اور اندرونی جو ذات ہے، انر جو پرسنالٹی ہے، انویزیبل جو پرسنالٹی ہے، اندرون کی جو شخصیت ہے، اس کے حسن میں عمر کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتے رہتا ہے. ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہماری اندرونی شخصیت خوبصورت بنے. آپ کو میں اپنی اندرونی شخصیت کا ایک آئیڈیا دینا چاہوں گا. آپ تصور کیجئے کسی بھی انسان کو، اس کا ایک ظاہری روپ ہے، اس کے اندر کی شخصیت کیسے ہوگی، اسے سمجھنے کے لیے ایک گلاس کی پرسنالٹی کو سمجھیے. ایک خوبصورت صاف شفاف گلاس کے انسان کا آپ تصور کیجئے جو اسی شخص کی طرح ہے. تو اس گلاس کے دو الگ الگ شخصیتوں کو آپ امیجن کیجئے.
ایک گلاس کی پرسنالٹی یہ ہے جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کانٹے بھرے ہوئے ہیں، خاردار جھاڑیوں کے چھوٹی چھوٹی ڈالیاں موجود ہیں، خشک ٹہنیوں کا چورا موجود ہے، سانپ ہیں جو اس گلاس کی پرسنالٹی کے اندر سے نظر آ رہے ہیں کہ پھنکارے مار رہے ہیں، بہت سے بچھو جو ادھر ادھر چل رہے ہیں اور ڈنک مارنے کے لیے تیار ہیں، ہزار پاک کیڑے ملی پیٹس ادھر ادھر رینگ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیکٹس وہ بھی اندر موجود ہیں اس پرسنالٹی کے اندر، چمکاڈر ہیں جو پھڑپڑاہٹ کر رہے ہیں، گندگی کے ڈھیر میں لگے ہوئے ہیں۔ جب یہ گلاس کی پرسنالٹی بولنے لگتی ہے تو اس کی زبان سے کبھی کیکٹس نکلتے ہیں، خاردار جو زقوم ہوتا ہے وہ نکلتے ہیں، کبھی سانپ ہیں جو پھکارے مارتے ہوئے باہر نکلتے ہیں، کبھی بچھو ہیں جو ڈنک اٹھائے ہوئے ڈسنے کے لیے باہر آ رہے ہیں۔ یہ شخص جب دیکھتا ہے تو گندگی کے پردوں سے دیکھتا ہے، یہ شخص جب کسی سے معاملہ کرتا ہے تو چبھتا ہے۔ یہ ایک انر پرسنالٹی ہے۔ ایک اور انر پرسنالٹی کا تصور کیجئے، وہ بھی گلاس کی پرسنالٹی ہے، جیسے گلدان ہوا کرتا ہے، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پرسنالٹی کے اندر بہت خوبصورت نزاکت والے پھول موجود ہیں، اس کے اندر خوشبودار بوٹے موجود ہیں، اس کے اندر خوبصورت روشنی کی شعائیں موجود ہیں، اس کے اندر چمکدار موتیاں موجود ہیں، اس کے اندر خوشبو موجود ہے، اس گلاس کے اس پرسنالٹی کے اندر۔ جب یہ شخص بولنے لگتا ہے تو اس کی زبان سے کبھی پھول نکلتے ہیں، کبھی پنکھڑیاں نکلتی ہیں، کبھی رنگ برنگ کے بوٹے نکلتے ہیں۔ یہ جب دیکھتا ہے تو خوبصورت رنگوں کی شعاؤں سے دیکھتا ہے۔ یہ شخص جب کسی کو ٹچ کرتا ہے، کسی سے معاملہ کرتا ہے تو ان کی شخصیت کو خوشبو سے مالا مال کر دیتا ہے۔ پہلا شخص وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ نہیں کیا، دوسرا شخص وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ ہم اپنی انر پرسنالٹی کو بہتر جانتے ہیں۔ میں کیا ہوں اندر سے صرف میں جانتا ہوں اور میرا خدا جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی شخصیت کے اندر رمضان میں کچھ سانپ کو مار دوں، کچھ بچھوؤں کو کم کر دوں، کچھ کیکٹس باہر نکال پھینکوں، کچھ گندگی کے جو ڈھیر لگے ہوئے انہیں باہر کر دوں، اور اس کی جگہ اپنی اس گلاس کی پرسنالٹی کے اندر کچھ رنگ برنگ کے پھول ڈالوں، کچھ خوشبو ڈالوں، کچھ رنگین شعائیں اس کے اندر ڈالوں، اور جتنا میں یہ کام کرتا رہوں گا تو میری پرسنالٹی فرسٹ پرسنالٹی کے بجائے سیکنڈ پرسنالٹی بننا ممکن ہے۔ رمضان میں اس تربیت اور تزکیہ کی کنجی موجود ہے، لیکن یہ یاد رکھیے یہ کنجی سب کے لیے اویلیبل نہیں ہے۔ یہ جو کی موجود ہے یہ ٹریشر ہنٹ کی طرح ہے۔ ٹریشر ہنٹ میں بچے جب پکنک میں جاتے ہیں تو ادھر ادھر تلاش کرتے ہیں اور انہیں ٹریشر ملتا ہے۔ اسی طرح رمضان میں یہ کنجی رکھی ہوئی ہے تربیت اور تزکیہ کی۔ یہ تربیت اور تزکیہ کی کنجی ہر ایک کو دستیاب نہیں ہوتی۔ یہ جو ٹریشر ہنٹ کریں گے، جو تلاش کریں گے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، انہیں یہ چابی ملے گی اور وہ اپنی ذات کا تزکیہ اور تربیت کر سکتے ہیں، اپنی شخصیت کو سنوار سکتے ہیں، نکھار سکتے ہیں، اپنی اندرونی شخصیت کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہے، اس رمضان میں ہم کر سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس کے لیے میں آپ کے سامنے 4 نسخے پیش کروں گا۔ پہلا نسخہ ہے اسپرچویلٹی کا، enrich your spirituality, strengthen your inner personality، اندر کی شخصیت کے اندر روحانیت کو پیدا کریں۔ ہمارا اصل وجود تو روحانی وجود ہے، جسمانی وجود 50 60 70 سال تک باقی رہے گا، پھر اس وجود کو چھوڑ دیں گے دنیا میں، اور وہی انر پرسنالٹی کو، اسی اندر کی روحانی شخصیت کو خدا کے پاس لے جائیں گے۔ خدا سے وابستگی کے بغیر روحانیت کا تصور ممکن نہیں۔ رمضان خدا سے وابستگی کا بہترین موسم ہے۔ ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ رمضان میں نمازوں کی سختی سے پابندی ہو، ہماری توجہ ہو کہ 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ کچھ اور نمازیں، نفل نمازوں کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، اور بہت سی نفل نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت خوش الحانی سے کریں،
تراویح میں دوڑ دوڑ کر آئیں اور امام صاحب کے پیچھے قرآن کو سنیں اور اس کا حظ اٹھائیں، اس کا لطف اٹھائیں، دعاؤں کو کثرت سے یاد کریں اور دعائیں کریں۔ رمضان میں سحری اور افطاری کا وہ وقت ہوتا ہے جب آدمی بہت کثرت سے اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر دعا کر سکتا ہے۔ میں خاص کر خواتین سے کہنا چاہوں گا، ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ اذان ہونے تک سحری کھلاتی رہتی ہیں اور اذان ہونے تک افطار کی تیاری کچن میں کرتی رہتی ہیں۔ انہیں طے کر دینا چاہیے، گھر والوں کو بتا دینا چاہیے کہ افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے ٹیبل پہ جو رکھ دیا گیا سو اس پر قناعت کریں، اس کے بعد ان کا پرائیویٹ ٹائم ہے۔ سحری میں ٹیبل پر آدھا پونا گھنٹہ پہلے جو رکھ دیا گیا اس پر قناعت کریں، اس کے علاوہ ان کا پرائیویٹ ٹائم ہے۔ تاخراتوں میں بتا دیں بچوں کو، شوہر کو، کہ بار بار آ کر ڈسٹرب نہ کریں، بتا دیں کہ 12 بجے سے 4 بجے تک میرا پرائیویٹ ٹائم ہے، جس کو جیسے آنا ہے اس کی مرضی، جس کو جیسے جانا ہے اس کی مرضی۔ یہ روحانیت کا مہینہ ہے، اسپرچولیٹی کو ڈیولپ کرنے کا مہینہ ہے، اس مہینے کو گمانا نہیں چاہیے۔ دوسرا ہے، اس مہینے کے اندر مینٹل ہیلتھ پر توجہ دیں۔ آج کے دور میں خاص کر نوجوانوں کا بڑا پرابلم ہے مینٹل ہیلتھ کا۔ کسی کو غصہ زبردست آتا ہے، کوئی مایوسی کا شکار ہے، کسی کے اندر انگزائٹی ہے، کوئی ڈپریشن کا شکار ہے۔ مینٹل ہیلتھ کو پروموٹ کرنے کا بہترین مہینہ رمضان ہے۔ رمضان میں ایک آدمی روزے سے اور غصہ نہ چھوڑے، ایسے آدمی کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی مینٹل پرابلم کا اس لیے شکار ہوتا ہے کہ وہ دوسروں سے کمپیئر کرتا ہے۔ نوجوان کمپیئر کرتے ہیں کہ میرا دوست جو مجھ سے پیچھے تھا نیٹ کریک کر کے مجھ سے آگے چلا گیا، میں پیچھے ہوں۔ کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے 10th میں تو 98% مارکس لائے اور 12th میں مجھے کیا ہو گیا کہ میں 90% مارکس لایا۔ اپنے آپ سے شکایت، خدا سے شکایت، یہی وہ اصل وجہ ہے مینٹل ہیلتھ کے ڈسٹرب ہونے کے لیے۔ تھینک لیسنس، ناشکری کا جذبہ۔ آدمی دوسروں کو کمپیئر کر کے دیکھتا ہے کہ اس کی طرح کے کپڑے میرے پاس کیوں نہیں، اس کی طرح کے جوتے میرے پاس کیوں نہیں۔ یہ انسان کو ہمیشہ بیمار بنائے رکھے گا۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں، مگر جو ہیو ناٹس ہیں ان کو دیکھیں، جو انڈر پریویلیج کلاس ہے ان کو دیکھیں۔ آپ 3 وقت کی روزی روٹی بہت مزے سے کھاتے ہیں، ان کو دیکھیں جو ایک نان شبینہ کے لیے ترستے ہیں، ایک وقت کی روٹی کھانے پر مجبور ہیں۔ ان سے کمپیئر کریں تو شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان کو۔ اسی لیے روزے میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ غریبوں کا خیال رکھیں۔ روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو ہنگر پینگز جو ہوتے ہیں، بھوک جو لگتی ہے، اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی افطار کے لیے کھانا موجود ہے، ہم کھا سکتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کا کیا حال ہے جن کے پیٹ میں بھوک ہے اور ان کے دسترخوان پر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مینٹل ہیلتھ کے لیے شکر گزاری بہت ضروری ہے۔ لعلکم تشکرون، روزہ رکھے جانے کا مقصد قرآن نے یہ بتایا کہ تمہارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو۔ تیسرا ہے ہیلتھی ہیبٹس پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ ہیلتھی ہیبٹس، خاص کر نوجوانوں کے ہیبٹس ہیلتھی نہیں ہیں، نہ ان کا ڈائٹ ہیلتھی ہے، نہ ان کا لیونگ ہیبٹ ہیلتھی ہے۔ کھانے پینے میں وہ کھانے کے اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ اپنے پروفائل میں لکھتے ہیں فوڈ لور، لائکس ٹو ٹیسٹ ڈفرنٹ کوزائن، یعنی اپنی شخصیت کا تعارف ہی ایسا کراتے ہیں کہ کھانا پینا ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے روزے اس لیے رکھوائے تاکہ آدمی بھوکا رہے، اس کی عادت پیدا ہو۔ لیکن رمضان میں بھوکا رہنے کے بعد افطار اتنا کرتے ہیں کہ دن بھر جو کچھ نہیں کھایا اس کا ڈبل پیٹ میں اتار لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نوجوانوں کو آپ مارکیٹ میں دیکھ سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کون سا نیا ہوٹل ہے، کیا نیا ڈش اس وقت مارکیٹ میں آیا ہوا ہے۔ یہ ہیلتھی ہیبٹس پیدا کرنے کا مہینہ ہے، لیکن ہم ان ہیلتھی ہیبٹس پیدا کرتے ہیں۔ یہ مہینہ سونے جاگنے کا بہترین وقت سکھاتا ہے۔ آپ کسی MBBS ڈاکٹر سے پوچھ لیں، آپ کسی یونانی ڈاکٹر سے پوچھ لیں،
آپ کسی چائنیز میڈیسن کو پریکٹس کرنے والے سے پوچھ لیں, آپ کسی سائکیٹرسٹ سے پوچھ لیں, آپ کسی نیچروپیتھ ڈاکٹر سے پوچھ لیں, ان سے پوچھیں کہ سونے کا بہترین وقت کون سا ہے, جاگنے کا کون سا بہترین وقت ہے. یہ سارے لوگ کہیں گے کہ سونے کا بہترین وقت 10:30 سے 11 کے درمیان ہے, اور جاگنے کا بہترین وقت صبح میں 3:30 اور 4 بجے کا ہے. رمضان یہی تو سکھاتا ہے کہ آپ 10 ساڑھے 10 بجے تک تراویح میں کھڑے رہتے ہیں, اس کے بعد فوراً جا کر سو جاتے ہیں, اور 4 بجے یا 3:30 بجے اٹھ جاتے ہیں سحری کرنے کے لیے. اس سے زیادہ ہیلتھی ہیبٹ اور کوئی نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کا ہیلتھی ہیبٹ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد بیکار کاموں میں مشغول نہیں ہوتے تھے, بستر پر چلے جاتے تھے. اس وقت انسان کے اندر گال بلیڈر کا پیوریفیکیشن ہوتا ہے, ڈیٹاکسیفیکیشن ہونے لگتا ہے. سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ برین میں جو پازیٹیو کیمیکلز کی ضرورت ہے وہ اسی وقت میں رات کے 12, 1, 2, 3, 4 بجے یہ انفیوز ہونے لگتے ہیں اور انسان صحت مند ہونے لگتا ہے. اگر اس وقت نوجوان جاگتے رہیں اور دن میں سوتے رہیں تو ان کے ہیبٹس ہیلتھی ہیبٹس نہیں ہیں. رمضان المبارک ہمیں سکھاتا ہے کہ 30 دن ہمیں پریکٹس کریں, کھانے پینے میں جو ڈائٹ کا جو طریقہ ہے وہ, اور پھر لیونگ طریقہ جو سونے جاگنے کے جو طریقے ہیں وہ آدمی اس طرح سے بنائے کہ رمضان کے بعد بھی وہ ہیلتھی رہے. اور آخر میں رمضان ہمیں ہیومینٹی سکھاتا ہے, انسانوں کی فکر کرنا سکھاتا ہے. ہم سیلف سینٹرڈ لوگ ہوتے ہیں, ہمیں سیلف سینٹرڈنس سے باہر نکل کر پیپل سینٹرڈ بننا ہے, گاڈ سینٹرڈ بننا ہے. قرآن نے ہمیں بتایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تم ایسی امت ہو, لوگوں کی فکر کرنے والی امت. رمضان کا مہینہ ہمیں لوگوں کی فکر کرنا سکھاتا ہے. ہم لوگوں کی بھوک اور پیاس کو سمجھتے ہیں, کسی کے لیے سحری کا, کسی کے لیے افطاری کا انتظام کرتے ہیں, کسی کو گھر کے پرانے کپڑے دیتے ہیں, کسی کے لیے عید کے نئے جوڑے بناتے ہیں, اور صدقہ و خیرات کی کثرت کرتے ہیں. بہت سے لوگ زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہیں, سماج میں چل پھر کر کام کرتے ہیں. رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ سیلف سینٹرڈ نہ بنے, اپنی ذات کے اندر مرتکز ہو کر نہ رہ جائیں, انسانوں کا خیال کریں, غریبوں کا خیال کریں, نوجوان برائیوں کے اندر مبتلا ہیں جائیں ان کے درمیان کام کریں. اس ملک کے بڑی آبادی ایسی ہے کہ جنہیں خدا کا تعارف نہیں ہے, ان کے درمیان جائیں اور خدا کا تعارف کرائیں. یہ ملک بہت سے مسائل کا شکار ہے, ان مسائل کا حل آپ کے پاس موجود ہے. آپ وہاں جائیں, آپ لکھیں, آپ بولیں اور لوگوں کو بتائیں کہ انسانیت کے درد کا درما یہاں موجود ہے. یہ 4 چیزیں ہیں جو ہماری روحانیت کو نرش کرنے, انرچ کرنے اور ہماری ذات ایک تھرائیونگ پرسنالٹی بنے, ہماری ذات ایک بہت اچھی خوبصورت ذات بنے, ہماری شخصیت کا ارتقاء ہو, ہماری ذات کا تزکیہ ہو, ہماری پرسنالٹی کی ریفائنمنٹ ہو. اس کے لیے رمضان ہماری مدد کرتا ہے اور بہترین سازگار ماحول فراہم کرتا ہے. خواتین و حضرات, ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. میں نے بتایا کہ کس طرح سے رمضان ہمیں اندر کی کشمکش میں خیر کی طرف بڑھنے کی توجہ دلاتا ہے, اور 2 گلاس کی پرسنالٹیز کا میں نے تذکیہ کیا. ہمیں فرسٹ پرسنالٹی نہیں بننا ہے, ہمیں سیکنڈ پرسنالٹی بننے کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. پھر میں نے آپ کے سامنے 4 نسخے بیان کیے. ایک اسپرچویلٹی پر توجہ دینا, دوسرا مینٹل ہیلتھ پر توجہ دینا ہے, تیسرا ہیلتھی ہیبٹس پیدا کرنا ہے, اور چوتھا ہیومینٹی کے لیے زندہ رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس رمضان سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.